درود شریف کی ریکویسٹ سب سے پہلے پوری کریں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش باش ہنستا مسکراتا رکھے۔ اور آپ لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، ہاں غلطی میری بھی ہے کہ میں چینل پہ ویڈیو بہت کم ڈالنے لگ گئی ہوں، شاید اس وجہ سے میرے چینل پہ ویوز نہیں آ رہے، سبسکرائبر نہیں آ رہے۔ تو خیر اب میں روز ڈالنے کی کوشش کیا کروں گی اللہ کے حکم سے۔ تو آپ لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں، کیونکہ یہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے درود پڑھنا بدعت ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں۔ پیارے دوستو، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ درود پاک پڑھنا بدعت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی ندا کرتے ہوئے پکارنا شرک ہے۔ ایسے لوگ اس عقیدے میں نہ صرف گمراہی پر ہیں بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم اللہ نے خود دے رکھا ہے۔ دوستو، حضرت امام صحابی رحمۃ اللہ تعالی نے درود پاک کے حوالے سے عنوان قائم کیا۔ حضرت امام صحافی رحمۃ اللہ تعالی نے درود پاک کے حوالے سے عنوان قائم کیا ہے کہ درود پاک پڑھنا عبادت ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا عبادت ہے۔ پھر ایک اور ہے جس کا ترجمہ ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن میں 100 مرتبہ درود پڑھا، وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے دن رات کی عبادت پر دوام اختیار کیا۔ پھر ایک اور ترجمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ جبرائیل نے بتایا، اے محمد، آپ پر درود پڑھنا اور علی بن ابی طالب کی محبت۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں احدیہ درود سلام پیش کرنے کو قرار دیا ہے، اور دوسری حدیث میں مولا کائنات الصلاۃ والسلام کے ذکر کو عبادت قرار دیا۔ اور درود پاک کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اور مولا کائنات کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، توجہ سے سنیے گا، محفل درود سجایا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہر دم پڑھا جائے۔ بالخصوص جس محفل میں بھی آپ بیٹھے ہوں تو یہ تصور رہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہیں۔ اگر آپ کا یہ تصور قائم ہو گیا تو آپ کو درود شریف پڑھنے میں بہت لطف آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محفلوں کو درود پاک سے سجانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ توجہ دیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محفلوں کو درود پاک سے سجانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھنے کے ساتھ مزین کرو، مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ اور ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حدیث شریف میں ہے کہ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے یا آپ پر درود پڑھا جاتا ہے، اس سے ایک خوشبو اٹھتی ہے جو ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش مجید تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کی خوشبو جن انس کے علاوہ زمین کی ہر مخلوق محسوس کرتی ہے۔ انسان اور جن اگر اس کی خوشبو کو محسوس کریں تو اس کی لذت میں کھو جائیں اور اپنی زندگی سے بے خبر ہو جائیں۔ جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے، بے شک اس مجلس والوں کے لیے استغفار کرتی اور اس مخلوق کے برابر ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اتنے میں ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اس مجلس میں ایک شخص ہو یا 1,00,000 ان کو اتنی مقدار میں درجہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اجر بہتر اور بہت بڑا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، اس سے ایک پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے جو آسمان کی بلندی تک پہنچتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ اس مجلس کی خوشبو ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، میرے لیے دعا کیا کریں کہ میں روزانہ ویڈیو ڈالوں، جلد سے جلد کامیاب ہو جاؤں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف کو پھیلانے کی کوشش کروں۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں۔ السلام علیکم۔